ناظرین، اسرائیل، فلسطین، جارڈن اور شام جیسے تاریخی، مذہبی اور سیاسی لحاظ سے انتہائی حساس ممالک کے درمیان واقع ایک مقام ایسا ہے جو دنیا کے نقشے پر محض ایک نقطہ سا دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں یہ نقطہ نہیں بلکہ زمین پر موجود ایک عجیب، حیرت انگیز اور نہایت دل آویز قدرتی شاہکار ہے۔ ایک جھیل جو نہ صرف اپنی دلکشی میں بے مثال ہے بلکہ اپنے پس منظر، موجودہ سیاسی اہمیت اور مستقبل کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں بھی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ وہی جھیل ہے جس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور اسرائیلی ریاست اس پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن حد، ہر طریقہ، حتیٰ کہ جارحانہ اقدامات سے بھی دریغ نہیں کرتی، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ جھیل صرف پانی کا ذخیرہ نہیں بلکہ اسرائیل کے لیے ایک زندگی بخش شہرک بن چکی ہے۔ معاشی، عسکری اور روحانی ہر پہلو سے اس جھیل کی حیثیت اسرائیل کے لیے نہایت فیصلہ کن بن چکی ہے۔ یہ کوئی عام قدرتی منظر نہیں بلکہ تینوں بڑے الہامی مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں اس جھیل کو غیر معمولی تقدس بھی حاصل ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کے گرد تاریخ کے اوراق میں ایسے واقعات رقم ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس جھیل کے ماضی و مستقبل پر تھوڑا سا بھی غور کریں تو اس کی تہہ سے نکلتے ہوئے اسرار و رموز آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، یہودیوں کی خفیہ سازشیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد، یاجوج ماجوج کا خروج، دجال کا فتنہ اور قیامت کی ہولناکیاں سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جھیل صرف پانی کا جسم نہیں بلکہ یہ تاریخ، مذہب اور سیاسی فتنوں کا ایک خاموش گواہ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، لیکن اس کا اثر اس کے حجم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہودی اس جھیل کو اپنی مقدس زبان عبرانی میں یام کنیرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ عرب دنیا اور مسلم اقوام اس کو بحیرہ طبریہ یا بحر طبریہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ جھیل محض ایک قدرتی آبی ذخیرہ ہے یا پھر یہ مستقبل کے بڑے فتنوں اور عالمگیر واقعات کی ایک خاموش پیشن گوئی ہے۔ انگریزی زبان میں پوری دنیا میں اس تاریخی جھیل کو عام طور پر سی آف گلیلی کہا جاتا ہے، لیکن اس جھیل کی کہانی صرف ایک جغرافیائی مقام کی نہیں بلکہ یہ تو صدیوں پر محیط ایک ایسی داستان ہے جو آسمانی صحیفوں، معجزات اور تہذیبوں کے عروج و زوال کی گواہ بن چکی ہے۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہودیت کی، یعنی ان لوگوں کی جنہوں نے ہزاروں سال پہلے ارض مقدس میں قدم رکھا اور جن کا تعلق براہ راست انبیاء کرام کے سلسلے سے جوڑا جاتا ہے۔ ان کی مقدس کتاب تورات کے مطابق جب بنی اسرائیل نے ارض مقدس یعنی سرزمین فلسطین میں داخلہ لیا تو بحیرہ طبریہ کے مشرق و مغرب میں واقع مختلف علاقے ان کے قبائل میں تقسیم کر دیے گئے۔ ان میں 2 قبیلے یعنی نفتالی اور زبولون وہ تھے جنہیں اس جھیل کے سب سے قریب رہائش دی گئی اور وہ یہیں آباد ہو گئے۔ تاریخی صحیفہ تلمود کے مطابق یہ جھیل محض پانی کا ذخیرہ نہیں بلکہ رب کائنات کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے اندر تیرتی مچھلیاں، اس کے کناروں کی ہریالی، اس کا میٹھا پانی، یہ سب کچھ قدرت الہی کا ایسا انمول تحفہ ہے جسے یہودی عقیدہ خوش نصیبی کی علامت مانتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں عیسائیت کی، جس کی پوری روحانیت اور عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد گھومتا ہے۔ یہی وہ جھیل ہے جس کے نیلے پانیوں پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو قیامت تک ایمان والوں کے ایمان کو تازہ کرتا رہے گا۔ عیسائی روایات کے مطابق ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طور پر اس جھیل کے پانی پر چلتے ہوئے اپنے شاگردوں یعنی حواریوں تک رسائی حاصل کی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک انتہائی اہم معجزہ تھا۔ بعد ازاں جب ایک ہولناک طوفان نے ان کی کشتی کو گھیر لیا اور ان کے حواری خوف سے لرزنے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہوا اور پانی دونوں کو حکم دیا اور وہ طوفان فوراً تھم گیا۔ یہ محض قدرتی منظر نہیں تھا بلکہ ایک عظیم الشان معجزہ تھا جو آج بھی عیسائیت کی بنیادوں میں شامل ہے۔ آج بھی مسیحی دنیا اس جھیل کو نہ صرف مقدس مانتی ہے بلکہ اسے ایک ایسی روحانی علامت سمجھتی ہے جہاں زمین اور آسمان کے درمیان رابطہ قائم ہوا، جہاں ایمان لرزتا ہوا مضبوط ہوا اور جہاں خوف کے سمندر میں امید کی کرن نمودار ہوئی۔ اس جھیل کی زیارت کو یعنی اس مقدس مقام کی حاضری کو نہایت متبرک، روح پرور اور قلب کو سکون دینے والا عمل سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال دنیا بھر کے کونے کونے سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عیسائی زائرین جہاں کا رخ کرتے ہیں۔ وہ اس جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر اس منظر کو محسوس کرنا چاہتے ہیں جہاں کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پر چل کر معجزے دکھائے، جہاں ایمان کو تقویت ملی اور جہاں آسمانی برکتیں زمین پر نازل ہوئیں۔ یہ سفر ان کے لیے صرف سیاحت نہیں
بلکہ ایک روحانی فریضہ بن چکا ہے۔ اب اگر ہم تاریخ کے اوراق کو تھوڑا مزید پلٹیں اور پہلی صدی عیسوی میں جھانکیں تو ہمیں سن 72 عیسوی کا وہ خونی لمحہ دکھائی دیتا ہے جب رومن امپائر نے ٹائٹوس نامی اپنے مشہور سپہ سالار کی قیادت میں یروشلم پر خوفناک حملہ کیا۔ یہ حملہ محض ایک جنگ نہیں تھا بلکہ یہودیوں کے مذہبی، ثقافتی اور تہذیبی وجود پر کاری ضرب تھی۔ انہوں نے پورے شہر کو خاک میں ملا دیا، عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، گلیاں خون سے سرخ ہو گئیں، اور سب سے اہم، یہودیوں کا دوسرا عظیم عبادت خانہ یعنی سیکنڈ ٹیمپل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس سانحے کے بعد یہودی علماء، دانشور اور مذہبی پیشوا جنہیں ربی کہا جاتا ہے، بکھرتے ہوئے یروشلم سے نکل کر تبریہ کے قریب واقع ایک شہر میں جمع ہوئے۔ یہ شہر اس جھیل کے کنارے آباد تھا اور یہی مقام ان کے لیے عارضی پناہ بھی بنا اور فکری جدوجہد کا مرکز بھی۔ یہاں انہوں نے ایک عظیم الشان مذہبی اجلاس منعقد کیا جو صرف ایک نشست نہیں بلکہ یہودی تاریخ کا سنگ میل ثابت ہوا۔ اسی مقام پر انہوں نے تلمود نامی وہ مذہبی اور قانونی کتاب مکمل کی جسے آج تک یہودی قوانین کا مرکزی ماخذ سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک تحریر نہیں تھی بلکہ بکھری ہوئی قوم کے لیے ایک نیا ضابطہ حیات تھا، ایک لائحہ عمل جس نے انہیں دوبارہ منظم ہونے کا راستہ دکھایا۔ اب اگر ہم مسلمانوں کی نظر سے اس علاقے کی اہمیت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی اسلامی فتوحات کے دوران ہی یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر اثر آ چکا تھا، اور یہ قبضہ محض فوجی فتح نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک روحانی اور تاریخی گہرائی بھی موجود تھی۔ اسلام میں اس علاقے کو نہایت اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہی مقام بعد ازاں ان آخری دور کی علامات سے بھی جڑا ہوا ہے جن کا ذکر قرآن و احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ جھیل بحیرہ تبریہ صرف ایک قدرتی ذخیرہ آب نہیں بلکہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت اہم اور ہولناک علامت کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اسلامی عقائد اور احادیث مبارکہ کے مطابق یہ جھیل آخری زمانے کے ان فتنوں اور آفات سے براہ راست منسلک ہے جن کا ذکر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت سے فرمایا تھا۔ صحیح مسلم، مستند احمد اور دیگر احادیثی کتب میں یاجوج ماجوج کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اور انہی احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا بھیج دے گا جب یاجوج ماجوج زمین پر ٹوٹ پڑیں گے، وہ ہر بلندی سے اس طرح اتریں گے جیسے کوئی تیز طوفان پھسل کر نیچے آئے۔ یہ قوم نہایت بڑی تعداد میں ہوگی، اور ان کا پہلا لشکر جب بحر تبریہ تک پہنچے گا تو وہ پورے جھیل کا پانی پی جائے گا، یہاں تک کہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ پھر کچھ وقت کے بعد ان کے مزید لشکر آئیں گے، اور جو کچھ تھوڑا بہت پانی یا گیلا کیچڑ رہ جائے گا وہ بھی اسے چاٹ ڈالیں گے۔ اور یہیں بس نہیں، ان کا تیسرا گروہ جب وہاں پہنچے گا تو خشک زمین، گرد و غبار اور خالی پیالے دیکھ کر کہے گا، کیا کبھی یہاں بھی پانی ہوا کرتا تھا؟ یعنی جھیل کا وجود ہی گویا ختم ہو چکا ہوگا۔ اس منظر کو قیامت کی ایک ایسی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جسے سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس کے بعد یہی یاجوج ماجوج کا طوفانی لشکر تباہی مچاتا ہوا بیت المقدس یعنی یروشلم کی طرف بڑھے گا، اور وہاں پہنچ کر وہ اعلان کرے گا کہ اب ساری دنیا ہمارے قبضے میں ہے، ہم ناقابل شکست ہو چکے ہیں۔ اور واقعی اس وقت دنیا کا کوئی فرد، کوئی فوج، کوئی طاقت ان کے مقابل کھڑی نہ ہو سکے گی۔ زمین پر ظلم و دہشت اور خوف کی ایسی فضا ہوگی کہ انسانیت لرز کر رہ جائے گی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اسی آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے، اور ان کا نزول شام کے شہر دمشق کی عظیم جامع مسجد کے سفید مینار پر ہوگا۔ وہ سفید نورانی لباس میں دونوں ہاتھ دونوں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن صرف دجال کو قتل کرنا ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ زمین پر عدل، امن، حق اور توحید کا بول بالا کریں گے، اور دجال کو وہ اس مقام پر قتل کریں گے جو فلسطین کی سرزمین میں واقع ہے اور جسے باب لود یعنی لود گیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ یہاں پر دجال کا فتنہ اپنے انجام کو پہنچے گا اور حق کی فتح کا سورج دوبارہ طلوع ہوگا۔ اگر عیسائی عقائد کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کے نزدیک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری ظہور صرف ایک روحانی واپسی نہیں بلکہ ایک عظیم اور فیصلہ کن جنگ کا پیش خیمہ ہوگا۔ عیسائی روایات کے مطابق وہ آخری اور عظیم ترین جنگ جسے آرمیگڈون کہا جاتا ہے اسی مقام پر لڑی جائے گی جو بحر تبریہ کے نزدیک واقع ہے۔ یہ جنگ صرف تلواروں اور ہتھیاروں کی نہیں ہوگی بلکہ یہ حق و باطل، نور و ظلمت، سچائی و فریب اور انسانیت اور شیطانیت کے درمیان وہ حتمی معرکہ ہوگا جس کا انتظار ہر مذہب اور ہر دور کے نیک دل انسان کرتے آئے ہیں۔ آرمیگڈون کا میدان دراصل زمین کا وہ مقام سمجھا جاتا ہے جہاں آسمان سے فیصلہ صادر ہوگا
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ربانی قوتوں کے ساتھ اس جنگ کی قیادت کریں گے تاکہ باطل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ اب اگر ہم اس جھیل سے تھوڑا سا اوپر کی جانب نگاہ ڈالیں تو ہمیں گولان کی پہاڑیاں دکھائی دیتی ہیں، ایک ایسا خطہ جو صرف جغرافیائی اعتبار سے اہم نہیں بلکہ روحانی اور سیاسی طور پر بھی آنے والے فتنوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ آخری زمانے کی روایات کے مطابق یہی وہ علاقہ ہوگا جہاں دجال کی سرگرمیوں کا گڑھ قائم ہوگا۔ یہ علاقہ دجال کی مکاری، فریب اور شیطانی منصوبوں کا مرکزی اڈہ کہلائے گا، جہاں سے وہ اپنی گمراہ کن طاقتیں دنیا بھر میں پھیلائے گا۔ انتہائی دلچسپ اور المیہ پہلو یہ ہے کہ گولان کی یہ پہاڑیاں بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے مطابق شام کا حصہ مانی جاتی ہیں، لیکن سن 1967 کی جنگ کے بعد سے اب تک اسرائیل نے اس پورے علاقے پر زبردستی قبضہ جما رکھا ہے۔ اسرائیل نہ صرف یہاں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں بلکہ وہ اس خطے پر کسی بھی قسم کی بات چیت، سودے بازی یا عالمی مطالبے کو بھی یکسر مسترد کرتا آیا ہے۔ اس قبضے کے پیچھے صرف جغرافیائی یا عسکری فائدہ نہیں بلکہ ایک گہری روحانی پیش بندی بھی موجود ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو آپ پائیں گے کہ بحر طبریہ اور گولان ہائٹس دونوں ہی نہ صرف تینوں آسمانی مذاہب کے مقدس مقامات کے قریب واقع ہیں بلکہ مستقبل میں برپا ہونے والے بڑے فتنوں، آخری مارکوں اور روحانی انقلابوں سے بھی براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں ہم ان تمام تفصیل سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بحر طبریہ اور اس کے اطراف موجود گولان ہائٹس صرف جغرافیہ، سیاست یا سیاحت کا حصہ نہیں بلکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی پیشن گوئیوں، آسمانی صحیفوں اور قیامت کے احوال کا وہ مرکزی دھاگا ہیں جو پوری انسانیت کی تاریخ کو ماضی، حال اور مستقبل میں جوڑتا ہے۔ گولان ہائٹس کے آس پاس موجود بہت سے مقامات ایسے ہیں جنہیں آخری زمانے کی اہم ترین نشانیوں سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، یاجوج ماجوج کے خروج اور دجال کے فتنہ انگیز منصوبوں سے براہ راست منسلک سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر ہم بحر طبریہ کی موجودہ حالت کو دیکھیں تو ایک انتہائی خوفناک اور قابل غور حقیقت یہ ہے کہ اس جھیل کے پانی کا مسلسل کم ہونا، اس کا خشک ہوتے جانا بھی قیامت کی بہت بڑی اور واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث میں ملتا ہے جسے محدثین نے حدیث جساسہ کے نام سے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث کئی پہلوؤں سے نہایت عجیب، تجسس خیز اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی ہے، کیونکہ اس میں دجال، یاجوج ماجوج، بحر طبریہ اور قیامت کے قریب پیش آنے والے خوفناک مناظر کا ذکر انتہائی واضح انداز میں موجود ہے۔ روایت کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے نصرانی تھے، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایک حیرت انگیز بحری سفر کا واقعہ سناتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کئی لوگ ایک کشتی میں سوار ہو کر ایک طویل سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ کئی دنوں تک ہم سمندر کی لہروں میں ڈولتے رہے، یہاں تک کہ ہم ایک اجنبی اور سنسان جزیرے پر پہنچ گئے۔ اس جزیرے پر ہمیں ایک نہایت عجیب الخلقت مخلوق ملی جس نے نہ صرف ہمیں حیرت زدہ کیا بلکہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر ایک غار میں پہنچ گئی۔ اس غار میں ہم نے ایک ایسا شخص دیکھا جو اپنے جسم کے مختلف حصوں سے بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی جسامت غیر معمولی تھی، چہرہ سخت، پر اسرار اور وجود خوفناک حد تک بڑا تھا۔ وہ قیدی ہم سے مختلف سوالات کرنے لگا اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، بتاؤ کیا بحر طبریہ کا پانی اب بھی موجود ہے؟ کیا وہ خشک ہو چکا ہے یا ابھی باقی ہے؟ یہ سوال ظاہر کرتا ہے کہ بحر طبریہ کا پانی مستقبل میں ختم ہونا ایک علامت ہے، ایک ایسی نشانی جو اس قیدی کے، جو کہ دجال ہی سمجھا جاتا ہے، آزادی کے قریب آنے کا اندیہ دیتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ جب بحر طبریہ خشک ہونے کے قریب ہوگا، جب اس کے پانی کی سطح خطرناک حد تک گر جائے گی تو وہ لمحہ قریب ہوگا جب دجال کا فتنہ دنیا پر نازل ہونے کو تیار ہوگا۔ یعنی یہ جھیل نہ صرف ماضی کی روایات سے جڑی ہوئی ہے بلکہ یہ مستقبل کے بڑے عالمی، مذہبی اور شیطانی مارکوں کی ایک خاموش مگر خوفناک علامت بن چکی ہے۔ آج اس کا پانی مسلسل کم ہو رہا ہے، اس کے کنارے خشک ہو رہے ہیں اور دنیا خاموشی سے ایک ایسی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے جس کا ذکر صدیوں پہلے کر دیا گیا تھا۔ ہم سے اس عجیب و غریب شخص نے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا ایک نہایت اہم سوال پوچھا، مجھے یہ بتاؤ بحیرہ طبریہ کا پانی کیسا ہے؟ کیا وہاں اب بھی پانی موجود ہے؟ ہم نے جواب دیا، جی ہاں، اب بھی بحیرہ طبریہ میں وافر مقدار میں پانی موجود ہے، جھیل مکمل طور پر خشک نہیں ہوئی۔ یہ سن کر اس دیو قامت پر اسرار اور خفیہ شخصیت نے ایک انتہائی حیران کن بات کہی، ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا،
ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جب بحیرہ تبریہ کا پانی مکمل طور پر خشک ہو جائے گا، اور جیسے ہی یہ پانی سوکھ جائے گا تو سمجھ لینا کہ میرا خروج یعنی میرا دنیا میں ظہور ہونے والا ہے۔ یعنی وہ شخص دراصل دجال تھا، اور یہ حقیقت اس نے خود بیان کی۔ اس عجیب و غریب مکالمے کے بعد ہم پر یہ منکشف ہوا کہ جس شخص سے ہم بات کر رہے تھے، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہی تھا، وہ فتنہ جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کی امت کو تنبیہ کے طور پر کیا تھا۔ تو یوں اس مشہور حدیث جساسہ سے ہمیں صریح اور اٹل حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ بحیرہ تبریہ کا پانی کا خشک ہونا، یعنی اس جھیل کا خالی ہو جانا، دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے کی ایک بہت بڑی اور واضح نشانی ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر اگر ہم آج کے زمینی حقائق اور موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ بحیرہ تبریہ کا پانی اس وقت شاید اپنی تاریخ کے سب سے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران کئی ماحولیاتی، سیاسی اور جغرافیائی عوامل کے باعث اس جھیل کے پانی کی سطح مسلسل تیزی سے نیچے جا رہی ہے۔ نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کے ماہرین، حکومتیں اور ادارے اسے بچانے کی کوشش کر چکے ہیں، مگر باوجود لاکھوں منصوبوں، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے یہ سلسلہ تھما ہی نہیں۔ پانی مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے، جیسے کوئی غیبی اشارہ دے رہا ہو کہ وہ گھڑی قریب آنے والی ہے جس کی خبر ہمیں صدیوں پہلے دی گئی تھی۔ ناظرین، یہ سب محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ایک ایسی نشانی ہے جس پر غور کرنا، اسے سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنا ہم سب پر لازم ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی اور بصیرت افروز مواد پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی علمی، تاریخی اور دینی موضوعات پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کوئی بھی اہم ویڈیو مس نہ کریں۔